میں نے آپ کو جادو کا بتایا، اور جادو سے بری چیز ہے، جادو کا تو پھر بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی ہے، لیکن یہ بہت تباہیاں مچا کر جاتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ ہمیں ہی لگنی تھی بار بار، کوئی نظر وزر نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم نے اتنی ترقی نہیں کر لی کہ اپنے نبی اور اپنے دین کو ہی جھٹلا دیں، اتنی ترقی نہیں کی ابھی ہم نے ہے۔ تو اس لیے اپنے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر بد برحق ہے، لگ جاتی ہے اور بار بار بھی لگ جاتی ہے، اور لگتی کن لوگوں کو ہے؟ جو لوگ اعمال کی پروٹیکشن نہیں رکھتے، کہ اعمال انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ذکر، قرآن، تلاوت، نماز، یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انسان کوئی دیکھتا ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نظر ایک اس کے اندر جو شیطان ہے اس کی نظر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، مفہوم ہے جس بات کا کہ انسان کے اندر شیطان اس کے خون میں ہے، اس کے خون کے ساتھ چل رہا ہے شیطان۔ کہ یہ حدیث میں کیا کہا کہ جب انسان ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان جو ہے مچھر کی طرح اس کے دل کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، وہ ایک ڈنگ مار دیتا ہے تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کیا، ابھی میں نے یہ نہیں کیا، اب یہ ہو گیا، اب وضو صحیح نہیں ہوا، اب کوئی آئے گا تو یہ ہوگا، اب وساوس کا آنا، وسوسوں کا آنا، یعنی شیطان ہمارے اندر ہے، تو مطلب میں کسی کو دیکھ رہی ہوں تو میرے ساتھ وہ شیطان بھی دیکھ رہا ہے، تو اس وقت تک اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک چند کلمات ماشاء اللہ، بارک اللہ اور میری طرف سے ہوئے، یہ اس کی طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ اس کی طرف سے ہونے چاہیے اس کے پاس بہت سارے اذکار، صبح شام کی دعائیں، اور اس کے پاس ہونے چاہیے ایسی چیزیں جو اس کی پروٹیکشن کر سکے۔ وہ جو نظر ہماری طرف سے جا رہی ہے نا، لگنے لگی ہے، اس کو تیر لگنے لگا ہے، وہ پہلے وہیں باہر کا باہر ہی ضائع ہو جائے، اس کے جسم کے اندر نہ جائے۔ تو نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ چند بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بلا وجہ چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت گورا چٹا رنگ تھا، بہت ہی گولڈن کلر کے بال تھے، آپ نے اس بچے کو اسٹیٹس پہ لگانا شروع کر دیا، آپ نے اس بچے کے اندر ایک کوئی خوبی تھی وہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دی، یہ چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے ابھی، اس کو دکھانا شروع کر دی، اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، تو اس بچے کو ایسی نظر بد ہوتی ہے کہ وہ اندر سے جب اس کو تنگ کرتے ہیں شیطان، تو وہ مجلسوں میں رو رہا ہے، وہ گھر میں رو رہا ہے، وہ پارکوں میں رو رہا ہے، وہ آپ کی زندگی اجیرن کر دے گا شیطان، کیونکہ بچہ ہے نا، بچے پہ زیادہ آتا ہے وہ، بچے کا بلا وجہ رونا، بلا وجہ ضد کرنا، اور اتنی ضد کہ انسان عاجز آ جائے، نظر بد کی علامات ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر بد انسان اونٹ کو، کتنا بڑا ہے اونٹ؟ نظر بد اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اللہ اکبر ہے، نظر بد انسان کو ہانڈی تک پہنچا، اونٹ کو ہانڈی، اونٹ کتنا بڑا کتنا چھوٹا ہوگا وہ نظر بد سے کہ ہانڈی کے اندر آئے گا، وہ ایک باؤل کے اندر، ایک دیگچی کے اندر آئے گا۔ یہ ہے نظر بد کا اثر کہ پڑھتے ہی انسان کی ہر چیز چھوٹی، نظر بد انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے، دوسری حدیث کا مفہوم، نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر بد ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو اونچائی سے گرا دیتی ہے، چاہے وہ مرتبے کی ہو، ایک بندہ کہیں بہت اچھا دین کا کام کر رہا ہے، چند ایسی عورتیں آئی بیچ میں کہ ان کی نظر پتہ ہے پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، اور اس کو نظر لگ گئی، اور وہ سارا کام اس کا، ابھی آپ نے دیکھا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس بیٹے کے انتقال پہ میڈیا ٹرولنگ کتنی کی گئی، ان کا کتنا بڑا بیچاروں کا وہ کیا گیا کہ وہ بالکل رو رو کے اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے کہ ان کے تقوی کو، ان کے اخلاق کو، ان کے بیان کرنے کے انداز کو ایسی نظر لگی ہے، ایسی نظر شیطان نے مارا تیر کہ ان کا تقوی کم ہو جائے اور بیانات کم ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر وہ جمے رہے ہیں۔
हैं, जमे रहे वो। तो अल्लाह की तरफ से भी बाज़ औक़ात आजमाइशें बन जाती हैं कि अल्लाह टेस्ट ले रहे होते हैं। ये नहीं कि अब मैं तो इतनी दुआएं पढ़ रही हूँ तो फिर भी नज़र बद लग रही। सम टाइम अल्लाह टेस्ट भी ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल जन्नत है ना जी। वहाँ तक जाने के लिए चंद टेस्ट तो देने पड़ेंगे ना। इंजीनियर बनने के लिए और आपको डॉक्टर बनने के लिए हज़ारों टेस्ट देने पड़ते हैं, तो जन्नत तो फिर जन्नत है वहाँ तक जाने के लिए। टॉपिक से हट जाएंगे। तो मैं ये कह रही थी कि नज़र बद बरहक है। अल्लाह के नबी ने कहा है, जो मॉडर्न लोग कह देते हैं ना, अजी हमें नहीं लगती नज़र, हमारे साथ ये मामला नहीं है, आपको नज़र नहीं लगती, वो डायग्नोज नहीं कर पाते, आप सीधे कब्र तक ही पहुँच जाते। और हम में से चंद लिबरल लोग ये भी कहते गोरों को नहीं लगती वो इतने खूबसूरत है। जितना एड्स और कैंसर गोरों को है, पूरी दुनिया में इतना कहीं नहीं होगा। जितने गोरों के अंदर बीमारियां हैं वो कहीं पे इतनी नहीं होंगी। डायग्नोज ही बीमारी वहां से होती है। हालांकि खुराकें अच्छी खा रहे हैं, माहौल अच्छा है, साफ सुथरा माहौल है, सब कुछ है, लेकिन बीमारी उन तक ही है। उन्हें पता नहीं नजर बद होती क्या, कब्र तक चले जाते हैं। भाई इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं, काम कर रहे हैं। आपने कितनी बच्चियों को देखा जो एकदम आईटी की स्टूडेंट बन के सामने आती हैं और देखते ही देखते आप उनको वेंटिलेटर पे देखते हैं और कब्र की जीनत बन जाती हैं। मीडिया आप पे आती हैं, ये हो गया वो हो गया, बहुत आईटी की स्टूडेंट है, इसने ये कमाल कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल उससे मिल के आई उससे मिल के आई, बाहर मुल्क दावत दे रहे, एकदम वो वेंट पे ही आपको मिलती है। नजर बद बरहक है, तो हम इसको झुटला नहीं सकते। ठीक है, हमने अलामात देखनी है कि हमारे अंदर क्या है अलामात। कि नज़र बद लगने से, नज़र बद हसद की नज़र भी होती है और इंसान की नज़र भी होती है, जिन्नात की नज़र भी होती है, जिसमें एक हसद होता है कि यार इसको मिल गया, यार क्यों। अब हम क्या है, एक ताज्जुब की नज़र भी होती है, ओवर एक्साइटमेंट जब हो जाती है ना हमारे अंदर कि किसी ने मुझे बताया मैंने ये काम किया, अच्छा तुमने किया, वाह वाह यार, यहाँ क्या कहना चाहिए था, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। ये वो जिसकी नज़र लगनी थी ना, उसी की तरफ से दम हो गया उसी टाइम पे। लेकिन हम ये करते नहीं, हमने आज तक माशाअल्लाह बोले ही नहीं। आप खुद देख लें, कई बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे, 6 लेवल तक वो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। जैसे ही 8 क्लास में आते हैं वो बच्चे आपे से बाहर हो जाते हैं। शदीद नजर बद के पूरे ख़ानदान में हम बता रहे होते हैं ये तो टॉपर है, ये तो टॉप करता है। ख़ास तौर पर हाफिज़ बच्चों का तो किसी को पारा बताए ही नहीं कि ये इस पारे पर है। ये हमारी भुगती हुई चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि पारे के बारे में तो बताए नहीं कि ये इस पारे पर है, उसको वहीं से टोक लगती है। सम टाइम आप देखिए 8 पारे कर चुका होता है, 9वें से वो बच्चा आपको वो तंग करता है, वो तंग करता है कि वो मदरसे जाने को ही तैयार नहीं होता, पढ़ने को ही तैयार नहीं होता, स्कूल में तंग कर रहा होता है, पढ़ाई को उसकी नज़र लग गई है। तो इसलिए अपनी चीज़ों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने कामों को होने से पहले किसी को ना बताओ। जब तक अपने मकसद को पा ना लो, किसी को मत बताओ कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया, बहुत अच्छे लोग हैं, बस कल आ रहे हैं। आपने देखा होगा कल आते ही नहीं वो, बस इसको इतनी अच्छी नौकरी की ऑफर आई है, कॉल आ गई, वो तो कह रहे थे आ जाओ, बस कल इंटरव्यू है, और वो कल इंटरव्यू ही नहीं होता। शादी की डेट, बस हम तो वहाँ से भी बहुत खुशियाँ, वहाँ से भी बहुत खुशियाँ, डेट ही फिक्स नहीं होती। तो अपने कामों को करने से पहले ना बताओ कभी भी। हैं, मैंने पहले भी वाकया सुनाया था, हसन बसरी जा रहे थे, एक औरत ढक के कोई ट्रे सा लेके जा रही थी, ढक के सर के ऊपर। तो हसन बसरी ने कहा दिखा क्या है, क्या लेके जा रही है ट्रे में। तो उसने ऐसा तारीखी जवाब दिया जिसे सुनहरे हुरूफ से लिखना चाहिए था कि हसन बसरी, अगर दिखाना होता क्या लेकर जा रही हूँ तो मैं इसको ढकती नहीं, खुले ही ले जाती। तो हसन बसरी कहते हैं तूने तो मुझे यहाँ खड़े होके पूरा दीन ही सिखा दिया कि कोई अगर कोई बात छुपा रहा है तो अगर छुपानी होती तो वो आपको बताता नहीं, छुपाता नहीं, बतानी होती तो छुपाता नहीं,
اگر آپ کو بتانی ہوتی تو وہ چھپاتا نہیں کبھی بھی، اور اگر وہ چھپا رہا ہے تو اسی مقصد کے لیے چھپا رہا ہے کہ اس کا کام پورا ہونے دیں۔ آپ کو دنیا بولتی ہے، بولتی رہے، ہمیں تو بتاتے ہی نہیں، ہم سے تو یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، مشورہ تو لے لیتے۔ آپ کو پتا ہے نظر بد برحق ہے، اور مشورہ لینے سے، مشورہ اگر کوئی اچھا دے رہا ہے بری بات نہیں ہے، مشورے میں خیر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کی نظر بہت بری ہے، یہ حسد والا ہے، یہ ٹوک والا ہے، تو اس سے چھپا لیں تو بہتر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اپنے کاموں کو ہونے سے پہلے کسی کو نہ بتاؤ اگر چاہتے ہو کہ وہ مکمل ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کپڑے بدلتے وقت دعائیں بتائی گئیں، واش روم جاتے وقت دعائیں بتائی گئیں کہ جنات کی بھی نظر ہوتی ہے جو کبھی کبھار ہمارے جسم کو لگ جاتی ہے، کبھی کبھار ہمارے رنگ روپ کو لگ جاتی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی ہے، اس کے چہرے پہ کالے کالے داغ پڑے ہوئے تھے، کبھی کالے کالے، کبھی دانے آ جاتے ہیں، کبھی کالے کالے داغ، اکثر لوگوں کی اکثر الگ الگ جو ہے یہ علامات ہوتی ہیں، چہروں پہ دانے کا آ جانا، موٹے موٹے بال آ جانا، اور ایسا چہرہ ہو جانا کہ دیکھنے والے کو بدنما سا لگے۔ تو اس کے کرنے یہ کیا علامت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ جاؤ اس بچی کو دم کرو، یہ نظر کے بہت برے جکڑے میں ہے، نظر کے جکڑے میں ہے، یہ اس کے منہ پہ جو داغ دبے ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر نظر لگ گئی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سا منہ پہ دانے نظر آئیں اسکن اسپیشلسٹ کے پاس بھاگتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ عمل کیا کہ اس کی نظر بھی اتار دیں ہم، اور نظر اترتی ہے، نظر اتر جاتی ہے، اللہ پاک ہلکا کر دیتے ہیں انسان کو، اور بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کی نظر بہت بری ہے، بعض اوقات اپنے والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات، یار میں تو بڑی انٹیلیجنٹ ہوں، مجھ سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، میرا انداز، میرا چلنا، میرے کپڑے پہننا، میرے گھر کا ڈیکوریشن، اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کپڑے بہت اچھے سیتے تھے، مشین کی طرف جانے کوئی دل نہیں کر رہا، بہت صفائی گھر کی رکھتے تھے، دیکھنے کوئی دل نہیں کر رہا گھر کی طرف، بہت پرفیکشن تھی ہر کام میں، کوئی کام کرنے کو ہی دل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نظر ہو گئی اور بہت بری ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، یعنی دیوانہ ہو جاتا ہے انسان۔ اس کا مطلب کیا کہ دماغ سے متعلق بیماریاں زیادہ، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، بار بار بھولتا رہتا ہے، ایسی بیماری جیسے ڈپریشن ہے، غصہ 24 گھنٹے رہتا ہے اس کو، تو ہم نے اس کی کمی کے لیے، ان چیزوں کے لیے پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نیند کی گولیاں دے دے کے سلا دیتے ہیں، ہمارا دماغ ویسے ہی 24 گھنٹے سویا رہتا ہے۔ پھر ہم نظر بد کی طرف نہیں آتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری پڑھنے کی چیزیں کیا ہیں، اور بد اخلاقی انسان میں اچھا خاصا اخلاق والا ہوتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق کو نظر لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو ہے ہم اونچائی سے ایسا برا گرتے ہیں، میں نے ابھی جیسے پہلے بتایا، چاہے وہ اونچائی ہمیں جو اللہ نے مقام دیا اس کی ہو، یا چاہے کہیں لے جا رہا ہے شیطان اونچائی کی طرف اور اونچائی سے نیچے گرا دے، اور بلا وجہ کا پھر رونا بھی آنا، یہ بھی نظر کی علامت ہے کہ ہم بیٹھے میں بات بات پہ ہم رو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں رونا آ رہا ہے، ہمارا دل کمزور ہو گیا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اور شدید ٹھنڈ میں گرمی لگنا اور شدید گرمی میں ٹھنڈ لگنا، دونوں نظر بد کی علامت ہے۔ اپنا فوکس کھو دینا، کہ کسی چیز پہ پہلے بڑی توجہ دے کے کام کرتا تھا اب نہیں کر رہا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہی میں نے جو پہلے مثال دی کہ بہت پڑھنے والا بچہ تھا، بہت توجہ دے کے ہر کام بیچارہ کرتا تھا، ایک دم نظر بد ہوئی اور اس نے سارے کام ہی چھوڑ دی، اور دیوانوں کی طرح بیڈ پہ، صوفوں پہ، اوپر نیچے بھاگی جا رہا ہے۔ چند بچوں کو میں دم کرتی ہوں، آپ یقین کریں میں ہفتہ ہفتہ بیمار رہتی ہوں، وہ بچے بیچارے یہاں سے کھیلتے بھی جاتے خوش ہو کے نظر اتروا کے، لیکن میں ہفتہ ہفتہ اتنی شدید ان کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ جو بچے ڈرائنگ رومز میں صوفوں پہ، ٹیبلوں پہ، بیڈوں پہ بھاگ رہے، بیٹھ ہی نہیں رہے تمیز سے، سمجھ جائیں کہ ان کو نظر ہے، سمجھ جائیں۔ اور میاں بیوی کا تعلق ہی ختم ہو جانا، ایک دوسرے سے بیزاری کہ میرے سامنے ہی نہ آئے، بس یہ میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی،
مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہے، اور بار بار وہم آنا اس کے بارے میں کہ یہ بد کردار ہے، یہ ہے ہی ایسا، یہ ہے ہی ایسا. یہ شدید والی نظر بد کی علامت ہے جو ہم ہاتھ پکڑ پکڑ کے سی ویو پہ اور ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہم یہ پارکوں میں اس کے ساتھ جا رہے تھے، اور کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمارے تعلق کو ہی نظر لگ گئی. پہلے کے بزرگ ہوتے تھے نا، پہلے کے جوڑے ہوتے تھے شادی شدہ، وہ تھوڑے ریزرو رہتے تھے لوگوں کے سامنے، تو ان کو یہ نظر بد کی علامات تھوڑی کم ہوتی تھی. اب ہم گلوں میں ہاتھ ڈالے میں پارکوں میں بھی، کمرے سے ہم تھک گئے، پارکوں میں بھی اور پبلک پلیسز پر بھی اب ہم ہر جگہ تو دیکھنے والے تو 100 لوگ پھر رہے ہیں، کسی کو بھی نظر حسد والی کہ میرا شوہر تو کرتا نہیں، اس کو دیکھو، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے. اور میاں بیوی کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں سے کئی علامات جادو کی علامات سے بھی میچ کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ نظر بد جب حد تک بڑھ جاتی ہے تو وہ بیماری کو بڑھا دیتی ہے، اور بیماری جادو میں تبدیل ہو جاتی ہے. لوگوں پہ بلا وجہ شک کرنا کہ یہ میرے ساتھ یوں کرتا ہے، یہ میرے ساتھ یوں کرتا ہے، بلا وجہ کا شک، ایویں شک کرنا، منفی خیالات کا بار بار آنا اکثر جسم میں حرارت رہنا، بخار رہنا، کمزوری لاغری کا رہنا کہ ہر وقت ہی ہم ملٹی وائٹامنز بھی لے رہے ہیں، انجیکشنز بھی، خوراک بھی بہت اچھی ہے لیکن ہر وقت کمزوری ہے. گھر میں روزانہ کی لڑائی، روز کی لڑائی، کوئی ناغہ نہیں، لڑائی لڑائی لڑائی، بچے بڑے سب لڑ رہے ہیں، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے. پیٹ میں گیس بہت زیادہ ہونا، معدے کا خراب ہو جانا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے. سونے میں گھٹن محسوس ہونا کہ یار میں نے سونا بھی ہے، اب میں نے سونا بھی ہے، اب مجھے نیند ہی نہیں آتی، بار بار نیند کا ٹوٹ جانا، بار بار کچی نیند کچی ہو جانا ہے. سستی رہنا، سر میں درد رہنا، آنکھوں کا شدید دکھنا، کاروبار میں ایک دم اپس اینڈ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں لیکن ایک دم ہی زمین پہ لگ جانا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے کہ اچھا خاصا کاروبار تھا، آپ دینے والے تھے، بتا رہے تھے سب کو ہمارا یہ اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اور وہ ایک دم ہی ڈوب جانا. اپنوں سے ملنے میں، رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت محسوس کرنا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے. کسی کام میں ماہر ہونا پر کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، جیسے سم ٹائم ہم کہتے ہیں بڑی ماہر ہے یار یہ تو اس کام میں، لیکن اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا کام کرنے کا، وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہی کہ میں یہ کام کروں، تو اس کا دل نہ چاہنا، یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو اللہ ہمیں ان علامات کو بتانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. اب سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے صبح شام کی دعائیں پڑھیں. ہماری پروٹیکشن ایک اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے فرشتے 24 گھنٹے کھڑے رہیں گے ہمارے ساتھ. اس کے بعد نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہاں سے لے کے آخر تک یہ آیات بڑھیں گے تو انشاءاللہ پتھر والی نظر ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ کوئی توڑ ہی نہیں، پتھر والی نظر کا توڑ بھی ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیات، اول آخر 11 دفعہ آپ درود شریف پڑھیں گے اور پھر یہ آیات پڑھیں گے 11 دفعہ. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. آخر تک پڑھیں گے اس کو، یہ ایک ہو گئی، دوسری بھی پڑھیں گے. ان آیات کو پڑھ کے 11 دفعہ اس بچے پہ دم بھی کریں گے، پانی پہ دم کر کے بھی اس کو پلائیں گے. اور اگر نظر بد بہت بری ہو تب بھی اتر جائے گی، اس سے بھی بری ہو جیسے ماں باپ کی اپنی لگ گئی ہے تو کچھ چند اعمال بھی ہیں جو میں پہلے بھی بتا بھی دوں گی، آپ کو واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر دوں گی، جس کو چاہیے ہوں وہ میسج بھی کر دیجیے گا تو میں بتا دوں گی. تو یہ دعا ہے، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامہ ومن کل عین لامہ، ایک دفعہ یہ دعا اس کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا سورہ قلم کی آخری آیات، اس کے ساتھ 11 دفعہ یہ آیات بھی ملانی ہے آپ نے. اب جو دم کرنے والا ہے جب وہ دم کر رہا ہوگا
تو پوری توجہ سے اس بندے کا نام، اس کے سب کچھ سامنے لا کے ذہن میں آنکھیں بند کر کے اس کو سامنے بٹھا کے دم کرے، تو اس دم کرنے والے کو جمائیاں بہت زیادہ آئیں گی اور اس کی آنکھوں سے پانی نکل جائے گا. اور اگر اس سامنے والے کو نظر بہت سخت ہے تو اس کے گلے میں ایسی خراش ہوگی دم کرنے والے کے کہ اس کو کھانسی بھی لگے گی، کھانسی بھی لگے گی، کانوں میں ڈب 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 ہوگی، بند ہوں گے کھلیں گے، تو سمجھیں یہ اس کی نظر اترنے کے علامات ہیں، اس کے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ دم کر دیں گے، پہلے اس پہ کریں گے پھر اپنے اوپر بھی کریں گے، لازمی اپنے اوپر بھی کریں گے، کیونکہ جو شیطان اس کا اتر رہا ہے وہ آپ پر بھی آئے گا. جب آپ اپنے پہ بھی کر لیں گے تو آپ کا جو وہ ہے نا، اس کا جو شیطان ہے نا آپ کو ضرر پہنچا سکے گا اور اس سے بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کو کہیں کہ کوئی تھوڑا سا صدقہ بھی دے دے، صدقہ لازمی دے دے تاکہ دونوں کی مصیبت ٹل جائے. تو یہ اعمال ہیں سورہ قلم کی آخری آیات، اور جو ابھی میں نے دعا بتائی ہے انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے اوپر سے یہ اثرات نظر بد کے جتنی میں نے علامات بتائی ہیں کسی میں ہیں، کسی ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈپریشن کے ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں، سیشن والوں سے آپ سیشن دلا رہے ہیں ان کے پاس لے جائیں کہ بھائی ان کو جو ہے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی ساری چیزیں ہمیں قرآن میں اللہ کے ذریعے بتا کے گئے کہ اللہ نے ان پہ وحی بھیجی اور یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی، ہمیں بتانے کے لیے پہنچی کہ نظر بد برحق ہے اور اس کا علاج یہ ہے. تو انشاءاللہ میں نے آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ. سورہ قلم ہے، اس کی آیات کون کون سی ہیں؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے شروع ہوگی یہ آیات اور آخر تک جائیں گی. آیت نمبر اس کی جو ہے 51 اور 52، 51 اور 52 آیات ہے. یہ انشاءاللہ یہ پڑھیں آپ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری نظر بد کا اثر ختم کر دیں گے. 51 اور 52 ایک دفعہ میں پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آسانی ہو. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. بس اتنی سی آیات ہیں. اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان حامہ ومن کل عین لامہ. بس یہ دعا، یہ دونوں چیزیں 11 دفعہ اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے سمجھ لے، پتھر پہ لکیر والی نظر بھی اللہ مٹا دیں گے انشاءاللہ.